دوسری طرف پاکستانی سفارتی وفد کے رکن جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن تمام ممبران کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی۔ یو این کے سیکرٹری جنرل اور صدر جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ بھارت نے جارحیت کی ہے، پاکستان امن پسند ملک ہے۔ ہم کافی عرصے سے بھارت کو کہہ رہے تھے کہ مسائل پرامن طریقے سے حل کیے جائیں۔ بھارت کی جارحیت پر پاکستان کے جواب سے دنیا میں بھارت کے امیج کو بھی دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کافی عرصے سے الزام تراشی کر رہا تھا، اب کسی نے بھارت کے بیانیے کو قبول تک نہیں کیا۔ بھارت نے کچھ ممالک کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بڑی طاقت ہے، لیکن اسے حاصل کچھ نہ ہو سکا۔ جلیل عباس جیلانی نے مزید کہا کہ بھارت کی بڑی طاقت ہونے کا جھوٹا تاثر بھی اب زائل ہو گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز گرائے، سسٹم جام کیا، فوجی تنصیبات کو ہٹ کیا۔ حالیہ جنگ کے بعد مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں عالمی مسئلہ بن کر ابھرا ہے۔ دریں اثنا پاکستانی سفارتی وفد کے رکن سینیٹر بشرا انجم بٹ نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینتاس معاہدہ اور مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کے ارکان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ آج سینتاس معاہدہ نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر مستقبل میں کسی معاہدے کی وقت ہی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سینیٹر بشرا انجم بٹ نے کہا کہ تجارت اور معیشت سے متعلق ٹرمپ کی فلسفی کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسفی میچ کرتی ہے۔ پاکستان اور بھارت جنگ میں جاتے ہیں تو پورا خطہ ہی متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہمیں بہت بہتر رسپانس ملا ہے۔ پاکستان اس کو سیز فائر کہہ رہا ہے اور بھارت اس کو ایک وقفہ کہہ رہا ہے۔ آج کشمیر اور سینتاس معاہدے کا مسئلہ حل نہ ہوا تو 6 ماہ بعد معاملہ پھر بڑھ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ خطہ جنگ سے متاثر نہ ہو۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانی کا معاملہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا، مزید مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ہمارا مشن ان کو یہ سمجھانا تھا کہ مداخلت کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ بھارت نے غیر جانبدارانہ انکوائری اور اس کے حوالے سے کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کی۔ خرم دستگیر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ بات سمجھائی کہ پانی کے ساتھ 24 کروڑ عوام کی زندگی منسلک ہے۔